آمد ہی آمد ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ اب مختصر وقت میں آپ کو اس کی حکمت کا بھی بتلاتا چلوں کہ ماہ رمضان مبارک میں 3 عشروں کو کیوں ڈیوائڈ کیا گیا۔ جو باقی 11 ماہ ہیں، 11 مہینے ہیں، ان میں عشروں کو کیوں ڈیوائڈ نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں 3 عشروں کو کیوں ڈیوائڈ کیا گیا اور کیوں رکھا گیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، آپ نے بھی، کہ شوال کے مہینے میں یہ پہلا عشرہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا عشرہ ہے، مگر ماہ رمضان مبارک میں 3 عشروں کو کیوں ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو سامنے محتشم مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں۔ ہمارے موجودہ دور میں ہمارے معاشرے میں جو طلباء اسٹوڈنٹ یونیورسٹی، کالج اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان میں جب ان کے اساتذہ ہر سال میں سالانہ امتحان بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے اسٹوڈنٹ طلباء کو تیاری کرائی جاتی ہے۔ اب اس میں یوں آپ سمجھ رہے کہ کچے پیپر پہلے ہوتے ہیں پھر پکے ہوتے ہیں، جس میں ششمائی رزلٹ میں امتحان میں جو پہلے جو پیپر تیاری کرائی جاتی ہے تاکہ طلباء اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے کہ یہ سوال جواب سالانہ امتحان پہ آئے گا، کیونکہ جو دار و مدار کامیابی اور ناکامی کا ہے وہ ہے سالانہ امتحان میں، کہ بندہ کامیاب ہوا ہے کہ یا نہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹ طلباء جب اپنا پیپر کرتے ہیں، ششمائی پیپر، اگر اس میں بچہ پاس ہو جاتا ہے، پھر نمائی پیپروں میں بھی رزلٹ میں وہ پاس ہو جاتا ہے، اگر وہی بچہ جو پہلے ابتدائی پیپروں میں رزلٹ میں پاس ہوا اور اچانک امتحان میں، سالانہ امتحان میں وہ ناکام ہو جائے تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ فیل ہو گیا، یہ پاس نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ ششمائی پیپروں میں اس میں فیل ہو جائے، نمائی رزلٹ میں بھی پیپروں میں وہ فیل ہو جائے اور سالانہ امتحان جب سر پر آ جاتا ہے، اب تھوڑے دن رہ گئے، وہ خوب تیاری کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کامیاب والے کو ہم کیا بولیں گے؟ کہ وہ پاس ہو گیا، وہ پہلی پوزیشن پر آ گیا۔ تو سامنے محتشم، یہ پہلے ششمائی اور نمائی جو رزلٹ ہے پیپروں کا سالانہ امتحان سے پہلے جو طلباء اسٹوڈنٹ کو کرایا جاتا ہے، اس میں جو سبجیکٹ آتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کو پتہ چل جائے، طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے کہ اس میں یہ والا سوال، یہ جواب اس سالانہ امتحان میں آئیں گے، تو ہمیں اس لیے ہمارے استاد تیاری کرا رہے ہیں، ہمارے ٹیچر ہمیں تیاری کرا رہے ہیں۔ تو سامنے محتشم، اب ایک اور چیز رکھی گئی ہے جو 3 ماہ میں بھی ہے اور 6 ماہ کے درمیان میں بھی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سیمسٹر سسٹم۔ جو یہ نظام بنایا گیا سسٹم کا، اس میں 3 ماہ میں بھی امتحان ہوتے ہیں اور 6 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے درمیان میں بھی سیمسٹر سسٹم جو نیا نظام نکالا گیا سسٹم کا۔ اب جس بچے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے، پہلی پوزیشن پر آنا ہے اور اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا میں نے نام روشن کرنا ہے، وہ پھر ہر لمحہ، ہر دن رات ایک کر دیتا ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے
کہ سالانہ امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مثال کو یوں رکھتے ہوئے کہ جو پہلا عشرہ ہے ماہ رمضان مبارک کا، وہ رحمت کا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت مجھ پر برسائے اور میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں، پہلا عشرہ آ گیا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کر لو، اپنے آپ کو صاف کر لو، اپنے سینوں کو پاک کر لو اور جنت کے حقدار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے کمر بستہ ہو جاؤ، اپنی کمروں کو کس لو اور اس میں بھرپور فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اس میں میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، شیاطین کو، شیطان کو جنجیلوں سے جکڑ لیتا ہوں، باندھ لیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اور شیطان کو قید کیے ہوئے بھی، اس کے باوجود بھی بندہ اپنے رب کی عبادت نہ کرے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ماہ رمضان مبارک کی عظیم گھڑیوں میں وہ ہر چیز سے وہ محروم ہو رہا ہے، اپنی وجہ سے اپنے جسم میں جھانک کر نہیں دیکھ رہا۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا اب جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اب وہ پہلے عشرے میں محنت 3-4 دن کے بعد کرتا ہے کہ اب میں نے دن رات نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا رحم کرم فرمائے گا کہ وہ بڑا کریم ہے، غفور رحیم ہے، اور توبہ کو، معافی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو سامنے محتشم، پھر بندہ بڑی محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ پہلا عشرہ بھی 10 دن کا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا عشرہ آ جاتا ہے مغفرت کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان، اللہ کا بندہ یہی سوچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ اور دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بندے کو آنا پڑتا ہے اور وہ آ کر اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اس سے پھر معافی مل جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ہر وقت نیکی کرتا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جو ہم اپنی زندگی میں پایا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، کیونکہ جب بندے کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور چاروں طرف گروہ ہوتا ہے مصیبتوں کا اور پریشان ہوتا ہے، نہ دن کو نہ رات کو چین اسے آتا ہے، اپنے روم میں بھی وہ اکیلا بھی ہو تو اپنے سائے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتا، اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا خوف اس بندے کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اللہ تمام کائنات کا خوف اس کے سینے سے دور کر دیتا ہے، اور اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا، کائنات کا غم اس کے اندر ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں اپنے بندے کی شار رکھ کے بھی قریب ہوں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جدا کیوں ہوا؟ اللہ اپنے بندے سے پھر جدا کیوں ہوا؟ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ اس دوسرے عشرے میں جو ماہ رمضان مبارک کا ہماری زندگی سے دور ہو رہا ہے اور ہم گزرتے ہوئے اپنے زندگی کو یوں گزار رہے ہیں، سو کر بھی اور یوں ہی گفتگو میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ دوسرا عشر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو بخشوا لیتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، وہ آج ہی ماں کی گود میں آیا ہوا ہو۔ تو عزیزان گرامی، پھر بندے کو سوچ آتی ہے، وہ دوسرے عشرے میں بڑی محنت کرتا ہے، پھر وہ بھی گزر جاتا ہے، پھر تیسرا عشرہ آ جاتا ہے، اور تیسرے عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ تیسرے عشرے کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ ماہ رمضان مبارک بھی جدا ہو رہا ہے، اور تیسرا عشرہ جب آتا ہے اور یہ
دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا یہ 10 دن ہے جو اس میں بندہ پھر بڑی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو. کس طرح کی کوشش کرتا ہے؟ اگر بندہ پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، اب اسے چاہیے کہ تمام دنیا سے کاروبار سے تعلق توڑ دے اور سارے کاروبار کو سمیٹ دے اور رب کی بارگاہ میں آئے اور ماہ رمضان مبارک کے تیسرے عشر میں 10 دن میں رب کی بارگاہ میں آ کر طواف بیٹھے اور اپنے رب کو راضی کر دے. اب کیونکہ بندہ نماز کے ذریعے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو جب وضو کر کے مصلی پہ آتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے کہ اب میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے گا. تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے جو رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اور تیسرا عشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا جو آنے والا ہے. تیسرا عشرہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک طاق اور ایک جفت. تو عزیزان گرامی، کیونکہ اس میں ایسی کچھ راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں جن کو ہم نے تلاش بھی کرنا ہے اور ان میں بھرپور عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. کیوں؟ کہ ماہ رمضان مبارک بھی جدا ہو رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے تو اپنی امت کے امتیوں کے لیے بڑی آسان آپ نے یہ بات فرما دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ایک ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف نہیں کر سکے گی، اس کے لیے مشکل ہوگا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رات کے لیے میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، ماہ رمضان مبارک کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اور جس رات کے لیے کیا وہ رات ان 10 دنوں میں مجھے نہیں ملی، وہ علم میں نہیں ہے. پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس رات کے لیے کیا وہ بھی نہیں ہے اس عشرے میں، اور تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمام مہینوں سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر لیلۃ القدر کی رات افضل ہے. 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر کی رات افضل ہے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک سورۃ بقرہ میں دوسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ، وہ رات جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا، نازل کیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ رات کون سی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تو سامع محتشم، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ اسے آنے سے پہلے کچھ دن ہیں کہ ہم اعتکاف کی نیت کر لیں. ہمیں بیٹھنا ہے، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اور اس میں طاق راتوں کو تلاش کرنا ہے. اب طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان، 23 رمضان اور 25 رمضان، 27 رمضان لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اور 29 رمضان. ان میں ہمیں طاق راتوں کو تلاش کرنا ہے. تو سامنے محتشم، کیونکہ رمضان بھی جدا ہو رہا ہے اور معلوم ہوا کہ ہر رمضان مبارک کی دن اور رات لیلۃ القدر کی رات ہے. ہر رات ہی طاق رات ہو جاتی ہے جب بندہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں آنے والے عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کریں، بیٹھیں، اپنے رب کو راضی کریں. اللہ پاک ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا. اور یہ جو زلزلے آ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ آخری یہ پیغام ہے، اس ویڈیو کو جو میرے دوست احباب دیکھنے والے ہیں، تمام مسلمان میرے بھائی، اس ویڈیو کو اچھی طرح آپ دیکھ لیجیے گا. اللہ پاک میری اور آپ کی صلاح فرمائے.